یہ فیصلے کا نتیجہ ہے، اور ہم مستقبل میں کہاں ہوں گے، کس طرح ہوں گے، ہماری لائف کیسی ہوگی، ہماری زندگی کیا ہوگی، یہ آج ہمارے فیصلے اس کو طے کریں گے کہ ہم کس طرح سے زندگی آگے چل کر گزارنے والے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا، فیصلے سے پہلے غور و فکر کرنا، جلد بازی سے پرہیز کرنا، یہ در حقیقت ہمارے آنے والی زندگی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں غور و فکر یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی میں فیصلہ یہ شیطان کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ جو شیطان کا آلہ کار ہوتا ہے وہ اس انسان کی طرح ہوتا ہے جو رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے اور جو بھی ہاتھ میں آتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے، لکڑی سمجھ کر کے سانپ کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ سانپ اس کو ڈس لیتا ہے اور نقصان کا وہ انسان شکار ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرتا ہے۔ بعض فیصلے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے ہم لباس کیسا پہنیں گے، لباس کا رنگ کیا ہوگا، لباس کی قیمت کیا رہے گی۔ یہ ایسے فیصلے ہیں کہ ان کا اثر ہماری زندگی پر کوئی خاص نہیں پڑتا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بہت سے ایسے فیصلے لینے ہوتے ہیں جن فیصلوں پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل، ہماری خوشیاں، ہمارے غم کیسے اور کتنے ہوں گے، یہ ہمارے فیصلے پر منحصر ہے۔ آج ہم جس جگہ پر ہیں یہ ہمارے ماضی کے فیصلے ہی ہیں۔ ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر آج ہم جس طرح بھی ہیں یہ فیصلے کا نتیجہ ہے، اور ہم مستقبل میں کہاں ہوں گے، کس طرح ہوں گے، ہماری لائف کیسی ہوگی، ہماری زندگی کیا ہوگی، یہ آج ہمارے فیصلے اس کو طے کریں گے کہ ہم کس طرح سے زندگی آگے چل کر گزارنے والے ہیں، اور ہماری تقدیر کس طرح سے ہمارے ساتھ ہوگی۔ آج اس کا ایک خوبصورت واقعہ دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت امام عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک نوجوان تاجر پر پڑی۔ جب اس تاجر پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنے کمالات کے پیش نظر اس نوجوان کے علم و فضل کا اندازہ لگا لیا، اور اس کو بلا کر کے پوچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا تجارت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا علماء کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے؟ اس نے کہا جاتا ہوں مگر بہت کم جاتا ہوں۔ آپ نے اسے مشورہ دیا کہ ہو سکے تو علم حاصل کرو، علماء کے پاس جایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں تمہاری پیشانی میں علم کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں، علم کے منازل کی ترقیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس نوجوان نے حضرت امام عامر شعبی کا یہ فیصلہ سنا، غور کیا، اور پھر اس نے کمر کس لی اور اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اب اور زیادہ توجہ علم حاصل کرنے، علماء کی درسگاہوں میں حاضر ہونے میں اس نے لگانا شروع کیا، اور مکمل غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ لے لیا کہ اب مجھے علم حاصل کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، اور علم و فضل کی دنیا میں مجھے قدم رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا، یہ ایک فیصلہ تھا کہ ایک نوجوان تاجر جب غور و فکر کے بعد اس فیصلے پہ اپنے آپ کو ثابت قدم پاتا ہے تو پھر کروڑہ کروڑ حنفیوں کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا نوجوان ملتا ہے۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے کہ جنہوں نے ایک اچھا فیصلہ لیا تو آج ہم حنفیوں کو امام اعظم ملے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا، فیصلے سے پہلے غور و فکر کرنا، جلد بازی سے پرہیز کرنا، یہ در حقیقت ہمارے آنے والی زندگی کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں غور و فکر یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی میں فیصلہ یہ شیطان کی جانب سے ہوا کرتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اطمینان اور سکون کسی بھی معاملے میں یہ مومن کی علامت ہے، نشانی ہے، اور
جو شیطان کا آلہ کار ہوتا ہے وہ اس انسان کی طرح ہوتا ہے جو رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے اور جو بھی ہاتھ میں آتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے، لکڑی سمجھ کر کے سانپ کو اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ سانپ اس کو ڈس لیتا ہے اور نقصان کا وہ انسان شکار ہو جاتا ہے۔ تو مومن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اطمینان اور سکون اور غور و فکر کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک سنیں، اور جلد بازی سے جو کام لیتے ہیں اور کسی بھی فیصلے کو اہمیت نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، بڑوں کے مشورے کے مطابق نہیں کرتے، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، پیغام ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو نبی دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا قاضی بنایا، اور جب یمن کا قاضی بنا کر کے روانہ کیا تو حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں بھی نوجوان ہوں، نو عمر ہوں، میں صحیح سے فیصلے کیسے کر سکوں گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، لیکن جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو دونوں فریقین کو سنے بغیر جلد بازی میں فیصلہ مت کرنا۔ یعنی کسی بھی معاملے میں جب دو لوگوں کے درمیان کوئی نزاعی کیفیت پیدا ہو جائے، دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان، دو تنظیموں کے درمیان، دو خاندان کے درمیان کوئی فیصلہ لینا ہو تو کسی ایک کو سن کر جلد بازی میں فیصلہ مت کرنا، بلکہ دونوں فریقین کو جس طرح سے چاہے ایک ساتھ یا الگ الگ دونوں کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ساری زندگی فیصلے کیے مگر مجھے کسی فیصلے میں تردد نہیں ہوا، یعنی میں کسی بھی فیصلے میں کمزور ثابت نہیں ہوا، بلکہ جو فیصلہ کیا اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے درمیان کتنے ایسے مسائل ہیں، تجارت کو لے کر، نوکری کو لے کر، شادی بیاہ کو لے کر، کتنے ایسے مسائل ہیں کہ ہم جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، بڑوں کے مشورے کو قبول نہیں کرتے، اور جلد بازی یعنی شیطان کا آلہ کار بن کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ اپنا نقصان بلکہ اپنے پورے خاندان کا، اپنے گھر والوں کا سکون غارت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جلد بازی کی بنیاد ہی پر آج طلاق کی شرح بڑھی ہوئی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں طلاق کے معاملات کتنے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جلد بازی کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے اور جلد بازی کے پیش نظر کوئی بھی فیصلہ نہ کرے تو آنے والے لمحے کے لیے یہ جو جلد بازی سے انسان نجات حاصل کرتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی خوشیاں لے کر کے آتا ہے، بڑا سکون لے کر کے آتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جلد بازی سے اجتناب کیا جائے، جلد بازی میں کوئی بھی قدم نہ اٹھایا جائے، بلکہ لوگوں کے اور بڑوں کے تجربات سے سبق حاصل کیا جائے۔ اطمینان، سنجیدگی، متانت کے ذریعے سے لوگوں کی تمام تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ لینے سے انسان ناکام نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مسلسل کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو جلد بازی والے کاموں سے بچائے اور ہر معاملے میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ بخش دے گا۔